السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب جانتے ہیں بندوں کی عبادتوں سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ عبادت تو بندے کی اپنی ضرورت ہے۔ عبادت تو وہ ہے جس سے بندے کی بندگی میں اضافہ ہو، دل کی قساوت ختم ہو اور قلب سلیم بن جائے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ کیا لائحہ عمل ہو، کیا انداز فکر ہو کہ ہماری طاق راتیں لازوال نیکیوں سے بھرپور ہو جائیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سورہ القدر کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک رات میں خیر اور بھلائی کا اتنا بڑا کام ہوا کہ پوری انسانی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، یعنی نزول قرآن۔ تو طاق راتوں کو تلاش کرنے والے اپنی زندگی کا کوئی ایسا بڑا کام کریں جو کبھی پہلے نہ کیا ہو۔ طاق راتوں میں اپنی زندگی کامیاب بنانے اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ بننے کے لیے اگر ہر رات ایک ایک کام ہی سوچا جائے تو کتنی عظیم سعادت ہوگی۔ ہر طاق رات کا کوئی عمل، کوئی فیصلہ، کوئی پروگرام، کوئی منصوبہ جو دل کی نگری کو روشن کر دے، کیونکہ تقویٰ تو دل میں ہی ہوتا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ مزید لکھتے ہیں کہ یہ نہیں فرمایا گیا کہ شب قدر میں عمل کرنا 1000 مہینوں میں عمل کرنے سے بہتر ہے، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی پچھلی پوری زندگی میں جو کام نہ ہو سکا وہ اس طاق رات کو کر لیا جائے، جو برکت والی ہے، سلامتی والی ہے۔ گزشتہ گزرے وقت کسی لمحے میں وہ کام کرنے کا خیال نہ آیا وہ کر لیا جائے، جس کام کو دنیا کیا کہے گی سوچ کر چھوڑ دیا گیا ہو وہ کر لیا جائے، انا کا غبارہ پھاڑ لیا جائے، روٹھے رشتے کو منا لیا جائے، اپنے ساتھ برائی کرنے والوں کے ساتھ بہترین نیکی کا نسخہ آزمایا جائے، اپنے اوپر ظلم و زیادتی کرنے والوں کو معاف کر دیا جائے، یعنی ایسا کام جو کہ آپ کو عاقبت کے لیے بھی فائدہ دے اور آپ کی دنیا بھی سنوار دے۔ اور قرآن کے حامل مسلمان اس بابرکت مہینے کی شب قدر میں رحمت للعالمین کے پیروکار کیا نرالا کارنامہ انجام دیں گے، کیا تبدیلی لائیں گے اپنے اعمال میں، اپنے باطن میں، اپنے اوپر عائد کردہ ذمہ داریوں کے حوالے سے۔ امت مسلمہ کے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے کیا لہو و لعب چھوڑ دیں گے، رزق حرام چھوڑ کر رزق حلال پہ قناعت کریں گے، اپنے نفس کے بت کو توڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ کی عائد کردہ حدود کی پابندی کریں گے، حرام و حلال کی قیود کا خیال رکھیں گے۔ یہ بھی یاد رکھا جائے کہ انفرادی طور پر اشخاص کا نیک و متقی ہونا کسی طرح بھی امت مسلمہ کو اندھیروں سے نہیں نکال سکتا۔ نیک افراد کا منظم گروہ ایک منظم و مضبوط نیکی کا حلقہ بناتا ہے۔ رمضان المبارک اجتماعی نیکی کا اہم ترین مظہر ہے۔ رمضان المبارک کی طاق راتوں میں اعتکاف بیٹھنے والے، شب داریاں کرنے والے، دینی جماعتوں کے سرکردہ لوگ، امت مسلمہ کے حکمران، نوجوان، نونہال اور امت مسلمہ کی نسلوں کی آبیاری کرنے والی مائیں، اے کاش کوئی کام کر دکھائیں، کوئی نرالا اور انوکھا کام جس کی برکت سے امت مسلمہ کے دکھ دور ہو جائیں، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ کرے وہ وقت قریب ہی ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔